رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہادی پروگرام میں سود کا باب چل رہا تھا، یعنی ٹاپک ہمارا موضوع سود تھا، اور کئی دفعہ سود کی تعریفیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور ابھی جو صورتحال چل رہی ہے یا جس موضوع پر ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر جانبین سے بیچنے والا خریدنے والا دونوں مثال کے طور پہ کھجوریں ہیں دونوں کے پاس، اور وہ ایک دوسرے سے اس کو بدلنا چاہتے ہیں، تو چونکہ کھجور مکیلی شے ہے، یعنی اس کو ہمارے ہاں تو خیر تول کے بکتی ہے وزن کے ساتھ، لیکن پہلے دور میں اس کو پیمانوں سے تول کر ناپ کر، یعنی جیسے ایک ڈبہ ایک پیالہ سا ہے اس میں اس طرح برابر کر کے وہ لیا دیا جاتا تھا۔ تو یہ چونکہ مکیلی اشیاء ہیں تو ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہر وہ شے جس کا وزن کر کے لیا دیا جاتا ہو یا برتنوں سے ناپ کر اس کو لیتے دیتے ہوں، اس میں دو شرائط کے ساتھ بیع جائز ہوگی کہ مطلب اگر یہ ہم جنس ہیں، ادھر بھی کھجور ادھر کھجور، تو دو شرائط کے ساتھ جائز ہیں کہ وزن برابر ہو اور نقد ہو، اور اگر جنس مختلف ہو جائے جیسے ادھر چاول ہے ادھر گندم ہے تو پھر وزن میں کمی بیشی تو معاف ہے، لیکن نقد ہونا چاہیے، ادھار کریں گے تب بھی سود ہوگا۔ اب ایک صورتحال یہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک معاملہ یہ پیش ہوا کہ خیبر میں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے 2 کلو ردی کھجوریں ہیں اور اس شخص کے پاس 1 کلو عمدہ کھجوریں ہیں، تو بعض اوقات یہ آپس میں یوں سودا کرتے تھے کہ یار میری 2 کلو ردی لے لو، اپنی عمدہ 1 کلو مجھے دے دو، تو اس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے بدل لیا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ مکیلی اشیاء ہم جنس تھیں اور کمی بیشی کے ساتھ یہ بیع ہو رہی تھی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود قرار دیا۔ اب جب ایک رائج بیع ہو، سب اس طرح سے کر رہے ہوں اور آپ کہیں کہ یہ منع ہے، تو لوگ تو ایک دم حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، سب کو اس کو چھوڑنا پڑے گا، چھوڑیں گے تو اب یہ جو لینے دینے کا معاملہ تھا کیسے چلے گا، پریشانی ہو جائے گی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی ہے، اور یہی آپ ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو جو لوگوں میں بہت زیادہ عام تھی منع فرمایا کرتے تھے تو پھر اس کی متبادل صورت بھی بتا دیا کرتے تھے، یوں نہ کرو ایسا کر لو گے تو جائز ہے۔ تو اب یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں جی کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو ایک ہی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں فرق ہے، یہاں سے پکڑو آسانی سے پکڑیں گے اور ہاتھ گھما کے پکڑو گے تو بہت زیادہ گھمانا پڑے گا، فرق تو ہے۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات، اور اسی کو فقہا نے اختیار کیا کہ جب ایک غلط صورتحال معاشرے میں رائج ہو جائے اور اس غلط صورتحال سے مکمل طور پہ کسی کو ہٹانے سے بہت زیادہ مارکیٹ میں یا جو بزنس مین ہیں ان لوگوں میں تشویش پیدا ہو جائے گی، حرج پیدا ہوگا، نظام ایک دم الٹا سلٹا ہو جائے گا، تو پھر اس کو مکمل ختم کرنے کے بجائے اس کو جائز صورت کی طرف لے کر آئیں کہ آپ یوں نہ کریں اس طرح کر لیں، یوں نہ کریں اس طرح کر لیں۔ لیکن اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ یہ جو ہیلے ہوتے ہیں کہ آپ یوں نہیں یوں کر لیں تو جائز صورت بن جائے گی، یہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اگر نہ کریں تو حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، تکلیف پریشانی ہوگی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ چلیں کر لیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی متبادل بہت ساری صورتیں ہیں، سب آرام سے کام چل رہا ہے، لیکن اب سوچا کہ یار یوں لوں گا تو سود بنے گا، پروفٹ بس آ جائے، مال بڑھانے کے لیے انسان ہیلے اختیار کرے، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ہم جان بوجھ کر کوئی ہیلہ بنا لیں اور اس کے ذریعے اپنے مال کو بڑھائیں۔ تو ضرورت کے تحت جو ہے وہ بالکل جائز ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی خراب صورتحال ہے تو اس کو جواز کی طرف لے آئیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صورت بتائی کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے کھجور کی بیع ہو رہی ہے کہ 2 صاع یہاں ہیں تو 1 صاع یہاں ہے، صاع ایک پیمانہ تھا جس میں 4.5 سیر چیز آتی تھی، پیالہ لکڑی کا ہوتا تھا اس میں 4.5 سیر چیز آتی تھی، تو 2 صاع کھجور ادھر 1 صاع کھجور ادھر، تو آپس میں لیتے دیتے تھے، تو یہ سود بنتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائج صورتحال کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے بجائے اس کی جوازی صورت بتائی، اور وہ یوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو 2 صاع والا ہے مثال کے طور پر وہ اس کا 1 صاع پیسوں سے خرید لے۔ مثال کے طور پر دیکھیں اگر میں 1 صاع ادھر دوں یہ 2 صاع ادھر دیں تو کوئی پیسے کا خرچ لینا دینا تو نہیں ہو رہا نا، کھجور کا ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح کریں کہ پیسوں کے ذریعے اس لینے دینے کو کر لیں اور اس طرح کے جتنے ادھر تھے وہ پیسے ادھر آ جائیں، ادھر والے ادھر آ جائیں، پیسوں کا وہی معاملہ برابر رہے اور کھجوریں ادھر ادھر آ جائیں، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ کھجوروں کے بدلے لینے دینے کے بجائے پیسے کے بدلے خرید لیں. تو گویا کہ مثال کے طور پر ایک سا جو ہے وہ 500 روپے کا ہے، مثال کے طور پر 2 سا 1000 کے ہو گئے. تو یہ جو ایک سا والا ہے یہ پہلے یوں کرے کہ یہ 500 روپے دے، یعنی اس کے 2 سا ہیں، اس کے 1 سا، تو یہ 1000 روپے میں اس کے یہ دونوں خرید لے. 1000 اس کے پاس آ گئے، پھر یہ اس 1000 سے اس کی 1 سا خرید لے. تو دیکھیں یہی 1000 ادھر گیا، پھر یہ 1000 اس کے پاس واپس آ گیا، وہ ہو گیا، اور کھجوریں بھی ادھر ادھر آ گئیں، اور یہ بالکل جائز صورت ہو گئی. اور اس کے برعکس اگر صرف کھجوروں کے ذریعے کرتے تو ناجائز ہوتا. پھر اس کو دیکھیں 2 سا ادھر ہیں، 1 سا ادھر ہے، یہ اس شخص نے 1000 میں دونوں سا خرید لیے. جب 1000 میں خریدے، کھجور ادھر آ گئی اور یہ 1000 اس کو دے دیے. یہ اسی 1000 سے اس کی 1 سا خرید لے، اور یہ 1 سا ادھر آ گیا، 1000 واپس اس کے ہاتھ میں آ گیا. تو اس طریقے سے آپ غور کریں کہ خرید و فروخت کے ساتھ اب یہ معاملہ ہو رہا ہے، یعنی پیسے کے بدلے میں کھجور. اب کھجور کے بدلے میں کھجور نہیں ہے تو یہ بالکل جائز ہوگا. اب اس کو دیکھیے، پہلے پھر میں آپ کو کچھ صورتیں بتاتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری اور رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر پر عامل مقرر کیا. یعنی عامل وہ ہوتے تھے جو زکاتیں وصول کر کے لاتے تھے، پھر حاکم اسلام کو دیتے تھے اور وہ بیت المال میں جمع کی جاتی تھیں. وہ عمدہ کھجوریں لے کر حاضر بارگاہ ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہی ہیں، یعنی ایسی عمدہ؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم نہیں، ہم نے یہ 2 سا کے بدلے 1 سا اور 3 سا کے بدلے 2 سا لی ہیں. یعنی ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے 2 سا دے کر یہ 1 سا عمدہ لی ہیں، اس طرح بعض اوقات 2 سا دے کر عمدہ اور 3 سا ردی لی ہیں. یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، بلکہ تمام کھجوریں درہموں سے بیچ دیا کرو اور پھر عمدہ کھجوریں درہموں سے خرید لیا کرو. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ سرکار نے حیلہ تعلیم فرمایا. ایک اور روایت دیکھیں اسی طرح کی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برنی کھجوریں، یہ برنی خاص کھجوریں تھیں، برنی کھجوریں لے کر حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کہاں سے ہیں؟ عرض گزار ہوئے کہ ہمارے پاس کچھ خراب کھجوریں تھیں، میں نے وہ 1 سا کے بدلے 2 سا کے حساب سے بیچ دیں. خراب کھجوریں تھیں، 2 سا دے کر 1 سا عمدہ کھجوریں لے لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اف، یہ تو بالکل سود ہے، یہ بالکل سود ہے، ایسا نہ کیا کرو، بلکہ خریدنا چاہو تو کھجوریں بیچ دو اور اس رقم سے دوسری کھجوریں خرید لو. تو یہ ایک حیلہ شرعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور میں اسے کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا ایک دوست انتہائی ضرورت مند آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ یار مجھے 1 لاکھ روپے کی شدید حاجت ہے، اب یہ پیسہ میری اپنی ضرورت ہے کہ مجھے کاروبار میں لگانا ہے، میں اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اب یوں اگر میں اس کو دیتا ہوں، یہ 1 سال تک 1 لاکھ روپے لے کے رکھے گا تو اس کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ لیکن میں ضرورت کے تحت کہہ رہا ہوں، یہ نفع کمانے کے لیے نہیں. اسی لیے میں نے مثالی یہ بنائی کہ مجھے خود ضرورت تھی کہ میں 1 لاکھ کی کوئی چیز لے لوں اور اس سے پروفٹ کماؤں، لیکن اب یہ اچانک آ گیا ہے تو میں اس کی ضرورت کا لحاظ کر کے اپنے فائدوں کو وہاں سے روک رہا ہوں. تو پھر میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اب آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ 1 لاکھ روپے اسے دیں اور ساتھ میں یہ شرط لگائیں کہ میں قرض آپ کو دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو مثلا یہ کتاب بھی خریدنی ہوگی. اگرچہ شرط منع ہوتی ہے لیکن اس قسم کے معاملات میں شرط کی بھی اجازت ہو جائے گی کہ یہ آپ کتاب مجھ سے لے لیں مثلا 5000 روپے کی، تو وہ مجھ سے 1 لاکھ تو قرضہ لے لے اور اس میں کوئی پروفٹ نہ لوں، لیکن وہ میرے سے کتاب خرید لے 5000 روپے کی. مثال کے طور پہ کتاب ہے 100 روپے کی لیکن میں نے 5000 کی بیچ دی. ارادہ یہی تھا کہ 1 لاکھ اگر میں انویسٹ کرتا مجھے ایک سال میں 5000 روپے آ جاتے، تو اب یہ 5000 جو دے گا یہ اس کتاب کی قیمت کے بدلے میں دے گا اور 1 لاکھ قرضہ واپس دے دے گا. تو اس طریقے سے یہ سودا جائز ہو جائے گا. یوں ہی بینک سے بعض لوگ قرضہ لیتے ہیں مکان بنانے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے، اور اس پہ پھر وعدہ سود کرتے ہیں کہ اچھا اگر آپ یہ ہمیں مثلا 5 لاکھ دیں گے تو پھر آپ کو 7 لاکھ واپس کرنا پڑے گا. اس میں اگر یوں کر لیا جائے کہ جی 5 لاکھ تو آپ دیں گے، وہ 5 لاکھ ہی واپس ہوں گے،
لیکن کوئی بھی معمولی سی چیز بینک ساتھ میں بیچ دے کہ یہ آپ مثال کے طور پہ پین یا یہ گلاس آپ کو یہ ساتھ میں لینا پڑے گا جو 2 لاکھ کا ہے، اور 2 لاکھ کا سودا کر لیں. اب یہ مرضی ہے بینک کی، ایک پین جو ہے وہ 1 لاکھ کا بیچے، سامنے والا خریدے نہ خریدے. میں اگر خرید لیتا ہوں 1 لاکھ کا تو یہ میری مرضی ہے نا، میں سستی خریدوں مہنگا خریدوں، وہ سستا بیچیں مہنگا بیچیں، اپنی چیز ہے ان کی. تو یوں 2 لاکھ میں گویا کہ وہ پین لے لیں یا گلاس اس کو بیچ دیں. اب جب یہ شخص قرضہ لوٹائے گا تو 5 لاکھ تو قرضہ ہے اور 2 لاکھ اس قرضے پہ نفع نہیں بلکہ اس پین کی قیمت دے رہا ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. اس طرح کے ہیلے ہمارے اکابرین نے بیان فرمائے ہیں. تو اس طرح اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہوگا از خود فیصلہ نہ کیجیے گا، بلکہ اپنے قریبی مفتیان کرام سے جو آپ کے ذہن میں صورت ہے اس کا آپ ہیلہ بیان کر کے اور اپنے لیے جوازی صورت حاصل کر سکتے ہیں. ایک بات آپ ذرا اور سماعت فرمائیں. مثال کے طور پہ میرے پاس ہے 1 تولہ سونا، سامنے والے کے پاس ہے ایک ہار جس میں سونا بھی ہے اور نگینے بھی جڑے ہوئے ہیں. اب اگر ہم اس کو آپس میں بدلتے ہیں کہ میں کہتا ہوں مثلا میرے پاس بسکٹ ہے ایک تولہ کی، اور تمہارے پاس یہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہار ہے جس میں نگینے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں، میری بسکٹ لے لو، ہار مجھے دے دو، تم بسکٹ سے زیور بنا لینا، کچھ بھی کرنا، مجھے ہار کی ضرورت ہے، مجھے کسی کو دینا ہے. مثال کے طور پر کیا یہ سودا جائز ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ اب یہ سودا شرعاً جائز نہیں ہوگا، کیونکہ سونے کے بدلے سونا ہوگا، نگینے کے بدلے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ جو سونا ہے وہ سونے کے بدلے دیکھیں اس میں کمی بیشی آ رہی ہے. اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو خالصتاً سونا دے رہا ہے وہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ملا لے. مثال کے طور پر ایک بسکٹ سونا دیا مثال کے طور پر اور 100 روپے ساتھ میں اور دے دیے. اب یوں ہو جائے گا کہ 1 تولہ سونا اور مثال کے طور پہ ہار 1.5 تولہ کا ہے، تو 1 تولہ سونا 1 تولہ سونے کے بدلے ہو جائے گا، اور یہ جو 100 روپے دے رہے ہیں اضافی سونا اور نگینے کی قیمت یہ بن جائے گی. اب یہ شرعاً جائز ہو جائے گا. تو امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے کہ اگر ایک طرف سونا ہے خالصتاً، دوسری طرف سونا اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے جیسے نگینے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یہ مطلب سونار وغیرہ لگا دیتے ہیں اس کے اندر سیٹ بنانے کے لیے، تو اب اس میں لازم ہے کہ جب آپ اس کو آپس میں لے دیں تو اس سونے کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ایڈ کر لیں، چاہے وہ پیسہ کر لیں چاہے چاندی کر لیں. تو پھر یوں ہوگا کہ جتنا وزن کا یہاں سونا ہے اس اپنے مقابل اتنے وزن کے سونے کا بدلہ یہ بنے گا، اور جو آپ اضافی شے دے رہے ہیں یہ بقیہ تمام سونا اور جو چیز اضافی لگی ہوئی ہے اس کا بدلہ بن جائے گی. تو یہ صحیح ہوگا. اس صورت کو دیکھیں، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے غزوہ خیبر کے وقت ایک ہار 12 دینار میں خریدا. اب دینار سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، جس میں اس ہار میں سونا اور نگینے تھے. میں نے انہیں جدا کیا تو سونا 12 دینار سے زیادہ پایا، یعنی اب نگینے ہٹا لی، اب جو سونے کا وزن کیا تو 12 دینار کے وزن سے بھی زائد ہو گیا. میں نے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فروخت نہ کرنا جب تک جدا نہ کر لو. ہو سکتا ہے آپ نے سودا جس شخص سے کیا وہ غیر مسلم ہو، اس سے اس قسم کے سودے چل سکتے ہیں، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یا تو یوں کرو کہ نگینہ جدا کرو، اب یہ سونا نکلے گا اس کو پھر تم بیچو، اور یا وہ صورت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر اسی صورت میں بھی بیچنا چاہتے تو پھر سامنے والے سے اگر وہ دینار میں سودا کر رہے ہیں یعنی سونے کے سکے لے رہے ہیں تو اس سے یہ کہنا ہوگا کہ کچھ درہم بھی ملا لو، درہم چاندی کے سکے وہ کہتے ہیں، تو پھر یہ سودا بالکل جائز ہو جائے گا. تو یہ جو سنار حضرات ہوتے ہیں یہ بعض اوقات ایسے ہی کرتے ہیں کہ اس طرف سے بنا ہوا سیٹ ہے وہ کسی دوسرے نے منگا لیا کہ یار وہ ذرا سیٹ دے دے، میرا گاہک بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے مثال کے طور پہ بسکٹ بھیج دی، کتنے وزن کا سیٹ ہے جی، اتنا بھیج دیا. اب یہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ سونا اس کے دے رہے ہیں اس کے ساتھ اضافی بھی تھوڑا بہت کچھ کر دیں تاکہ اب یہ کمی بیشی کے ساتھ یہ سودا جائز ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنے وزن کی بسکٹ جتنا وزن ہار میں ہے یہ اس کا بدلہ، اور جو اس میں اضافی ہے اس کے بدلے آپ کو پیسہ وغیرہ چاندی وغیرہ ساتھ میں تھوڑا بہت دے رہے ہیں تو گنجائش نکل جائے گی. ایک حدیث اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ جب کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا، اور اگر کوئی سود نہیں کھائے گا تو اس کے بخارات ضرور اس تک پہنچ جائیں گے، یعنی غبار اس تک ضرور پہنچے گا.
یہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں، اور یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سچی خبر ہے، آپ کی ہر خبر بالکل سچی ہے کہ واقعی وہ دور آ پہنچا ہے کہ آج اگر کوئی سودی کسی معاملے میں براہ راست انوالو نہیں ہے تو جتنا بھی پیسہ یہ بینک سے ہو کر تو ضرور باہر آتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے، اور اس میں یقینی سی بات ہے کہ سود بھی ہوتا ہے، غیر سودی پیسہ بھی ہے، غیر سودی پیسہ بھی ہے، تو وہ نوٹ ہم تک پہنچ جاتے ہیں اور غبار ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں کوئی سود سے نہیں بچ پائے گا، لیکن ایک ہے خالصتاً سود، ایک ہے بلا نیت، بغیر کسی ارادے کے، بغیر مطلب نیت فاسد کے کسی طرح کا سود ہم تک پہنچ جائے۔ جیسے یہ تنخواہ کوئی لے رہا ہے، مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ایک فیکٹری چلا رہا ہے اور اس نے اپنا 1 ارب روپیہ بینک میں رکھا ہوا ہے، ہر مہینے اس 1 ارب روپے سے اس کو پروفٹ دیتا ہے، بینک سیونگ اکاؤنٹ میں ہے مثال کے طور پر، اور وہ جو سود آتا ہے نا اس سے وہ تنخواہیں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس طرح اسے اپنے پاس سے کچھ نہیں دینا پڑتا اور پیسہ بھی محفوظ رہتا ہے اور وہ دے دیتا ہے۔ اب یہ جو امپلائی ہے جو یہاں سے تنخواہ لے کے جا رہا ہے، یہ خالصتاً سودی پیسہ لے کر جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے تو شرعاً جائز ہے نا، کیونکہ وہ اس نے محنت کے بدلے میں حاصل کیا ہے۔ اب یہ دینے والا کس طرح دے رہا ہے یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے، یہ اس نے اپنی محنت کے بدلے میں لیا ہے تو اس کے لیے شرعاً جائز ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ یہ کسی نہ کسی طرح غبار تو پہنچ گیا، تو اب اس صورت میں یہ امپلائی تو گناہ گار بالکل بھی نہیں ہے، ہاں یہ دینے والا گناہ گار ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے میں سودی پیسے سے تنخواہیں دے رہا ہوں تو یہ گناہ گار ہوگا۔ تو یوں ضرور ہے کہ جو ایک ارادے کے ساتھ سود لے رہا ہے، کھا رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، اور جو اس طرح غبار پہنچ گیا کسی کے پاس وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں سمجھا دیا کہ آخری زمانے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سود جب پہنچ رہا ہے تو ارادہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے کہ میں سود کھاؤں، اس سے بالکل اجتناب ضروری ہے۔ ایک اور روایت عرض کرتے ہیں اور یہ مذمت ہے سود کی، یہ میں تھوڑا سا اس میں ذکر کر چکا تھا۔ غسیل الملائکہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھائے تو 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کس قدر سخت وعید ہے کہ 1 درہم بھی اگر کسی نے کھایا سود کا تو یہ گویا کہ 36 بار زنا سے بدتر ہے۔ اب وہ ہمارے بھائی بہن ذرا غور کریں کہ جو اس طرح بینکوں سے معاملات، بغیر احتیاط کے بینکوں سے لوگوں سے معاملات کر کے سود کھائے چلے جا رہے ہیں، 1 درہم نہیں لاکھوں روپے کھا رہے ہیں، وہ کس قدر گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا